بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں خیبر کرونیکلز اور میں ہوں عرفان خان. خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی کی کیا صورتحال ہے, باجوڑ آپریشن کی کیا اطلاعات سامنے آ رہی ہیں, اور یوم آزادی کی رات خیبر پختونخوا کے 5 پولیس اسٹیشن پر بیک وقت حملے کیے گئے. اس وقت کیا صورتحال چل رہی ہے, خیبر پختونخوا حکومت کہاں پر ہے. ان کی جو ایک پولیٹیکل پارٹی ہے وہ کبھی کہتے ہیں کہ ہم اس آپریشن کی اجازت نہیں دیتے, یا وہ اس آپریشن کی مخالفت کر رہے ہیں. خیبر پختونخوا حکومت نے ان کی باقاعدہ نہ صرف اجازت دی ہے بلکہ پورا تعاون بھی کر رہی ہے. کیمپ بھی قائم کیے ہیں. پی ڈی اے میں جو ان کا مینڈیٹ ہے, ان کا جو کام ہے وہ بھی کر رہی ہے. تو کیا پارٹی کے جو رہنما ہیں, اسد قیصر ہیں, بیرسٹر گوہر صاحب ہیں, علی امین گنڈاپور ہیں, یا بیرسٹر سیف ہیں, ان کا آپس میں کوئی اتفاق نہیں ہے. عوام کو یہ لوگ بیوقوف بنا رہے ہیں کہ کیا خیبر پختونخوا میں ہو رہا ہے, اور ان کے بیانات کیوں ایک دوسرے سے مختلف ہیں. اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی ہیں عارف یوسفزئی صاحب. بہت شکریہ سر وقت دینے کا. بہت شکریہ. پہلے تو سر خیبر پختونخوا حکومت کے کردار پہ تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں. کہاں ہیں اس ساری صورتحال میں آپ کو خیبر پختونخوا حکومت کی کارکردگی کہاں پر نظر آ رہی ہے؟ ٹھیک آ رہی ہے, بری نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں, کارکردگی تو پختونخوا حکومت کی, تحریک انصاف کی کوئی نہیں ہے, کسی بھی ایک سیکٹر میں نہیں ہے. ہم خالی اگر یہ آپریشن سے ہٹ کی بھی بات کریں تو ان کی کوئی کارکردگی نہیں ہے. ہاں, جو کارکردگی ہمیں نظر آ رہی ہے اور بڑی زبردست نظر آ رہی ہے وہ مس مینجمنٹ کی کارکردگی ہے, نااہلی کی کارکردگی ہے, چوریوں کے نئے ریکارڈ قائم ہونے کی کارکردگی ہے, کرپشن شتر بے مہار ہے, یہ کارکردگیاں نظر آ رہی ہیں. نیپوٹزم, اپنوں کو نوازنا اور پرایوں کا گلا گھونڈنا, یہ ساری کارکردگیاں تو ہمیں نظر آ رہی ہیں. جو تحریک انصاف کا یا عمران خان جو کہتے تھے کہ ہم آئیں گے تو انصاف کا بول بالا ہوگا, کرپشن نہیں ہوگی اور یہ ہوگا, وہ تو ساری چیزیں ناپید ہیں. نہ تحریک انصاف کی گزشتہ حکومتوں میں ہم نے دیکھی, جو پرویز خٹک کی حکومت تھی اور محمود خان کی حکومت تھی, یا علی امین کی حکومت ہے, اور نہ ہم لوگ اس جو علی امین کی اب حکومت ہے, نہ ہم اس میں دیکھ رہے ہیں. اب جہاں تک اس آپریشن کا تعلق ہے, اور اس آپریشن میں ان کی جو یہ جس طرح آپ نے کہا کہ جو ان کا رویہ ہے, بچگانہ رویہ, یہ انتہائی قابل مذمت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو چاہیے کہ یہ کلین ہینڈز کے ساتھ سامنے آ جائیں, صاف ستھرے ہاتھوں کے ساتھ سامنے آ جائیں, اور یہ کھڑے ہو کے یہ ایک فیصلہ کر لے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. پختونخوا میں ملیٹنسی, دیکھیں پختونخوا میں ملیٹنسی ایک حقیقت ہے, اور آپ کے جنوبی اضلاع سے لے کر آپ کے سابقہ جو فاٹا کے اضلاع ہیں وہاں پر بھرپور ملیٹنسی ہو رہی ہے, آپ کے جنوبی اضلاع میں ہو رہی ہے, اور اب تو جو دیگر اضلاع ہیں وہاں تک یہ ساری جو عسکریت پسندی ہے یہ پھیل چکی ہے. بلکہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2 ہفتے پہلے ہم نے دیکھا کہ ایک بار پھر ہم تحریک طالبان کو کراچی میں منظم ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. 2 حملوں کی ذمہ داری قبول کی گئی ہے. پنجاب میں تو تواتر کے ساتھ, جنوبی پنجاب میں تو واقعات ہوتے رہتے ہیں. اس تمام صورتحال میں پختونخوا حکومت صرف اور صرف عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے اور ریت ڈالنے کا کام کر رہی ہے. یہ تحریک انصاف کی عمران خان کی بھی یہی سیاست تھی, اور جو ان کو پٹی پڑھائی گئی ہے عمران خان کی سیاست کی وجہ سے تحریک انصاف کی قیادت کو, علی امین حکومت کو, کہ اگر آپ چوری بھی کریں تو آپ کریں, ہم صاف ستھرے ہیں. آپ لوگوں نے کہنا یہ ہے کہ ہم صاف ستھرے ہیں, آپ بھلے ڈاکو بن جائیں. جس طرح عمران خان خود ان کی حکومت میں ڈاکے پڑے, عمران خان کے لیفٹ رائٹ لوگ ڈاکے ڈالتے تھے, اور عمران خان ان کی فیملی ڈاکے ڈالتی تھی. لیکن سوشل میڈیا کا استعمال کر کے کہ ہم تو جی بڑے کلین ہینڈڈ لوگ ہیں, ہم تو صاف ستھرے لوگ ہیں, یہی علی امین لوگ حالانکہ تو سارے ڈاکو بیٹھے ہوئے پختونخوا میں. تو اب یہ آپریشن کر رہے ہیں یہ لوگ, اس میں 2 رائے نہیں ہے کہ تحریک انصاف حکومت پختونخوا میں آپریشن نہیں کر رہی ہے, بلکہ جہاں جہاں پر یہ آپریشن ہو رہا ہے یہ پختونخوا حکومت ہی کی ماں پہ ہو رہا ہے. بارہا ایک بات ہم بار بار کرتے ہیں, ان کو تو شرم نہیں آتی پختونخوا حکومت کو, یہ ہمیں وضاحت دے. انہوں نے فوج کو طلب نہیں کیا, یہ ہمیں بتائیں نا, انہوں نے آرٹیکل 245 کے تحت پختونخوا میں فوج کو طلب کیا کہ نہیں کیا؟ جب فوج کو طلب کیا تو فوج کو آپ نے ریوڑیاں بانٹنے کے لیے طلب کیا ہے, کہ فوج کو آپ نے کاؤنٹر ملیٹنسی کے لیے طلب کیا ہے, آپ نے ملٹری آپریشنز کے لیے طلب کیا ہے,
اب فوج کو جب آپ نے طلب کر لیا تو فوج اپنی بنیاد پر اپنے انٹیلیجنس اطلاعات کے اوپر پوری پختونخوا میں آپریشن کر رہی ہے، وقتاً فوقتاً کرتی ہے، صبح بھی کرتی ہے، دوپہر بھی کرتی ہے، شام بھی کرتی ہے، رات گئی بھی کرتی ہے. پھر اوپر سے یہ لوگ آ کے ہمیں بتائیں کہ جی ہم تو فوجی آپریشن نہیں مانتے، ہم تو کسی قسم کی آپریشن کو نہیں مانتے، بھلے اسد کیسر کا ہے، بیرسٹر گوہر کا ہے، کوئی اور کا ہے. میں کہتا ہوں یہ سیم ان کی وہی سیاست ہے اور انتہائی گندی سیاست ہے. اور یہ ایک مغرب میں جو ان کے آقا بیٹھے ہوئے ہیں، امریکہ میں جو ان کے آقا بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ان کو یہ طریقہ سکھاتے ہیں کہ آپ کریں ایک کہیں دوسری بات. یہ اب کنفیوژن، لوگوں کو کنفیوژن میں رکھیں تاکہ کنفیوژن ہو. تو ہم جیسے صحافی کبھی بھی خود کو کنفیوژن میں نہیں ڈال سکتے. یہ لوگ آپریشن بھی کر رہے ہیں، بھرپور آپریشن کی ذمہ داری یہ انہی کی حکومت کے اوپر ہے. آئی ڈی پیز بھی ان لوگوں نے بنا لیے. یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ یہ خود کو آئی ڈی پیز کی ذمہ داری سے بری الذمہ قرار دے دیں؟ آپ نے جس طرح کہا کیا پی ڈی اے میں پروونشل ادارہ نہیں ہے؟ جو آئی ڈی پیز کیمپ لگ رہے ہیں وہاں کی جو نگرانی ضلعی انتظامیہ اٹھا رہی ہے، جو پی ڈی اے میں اٹھا رہا ہے، دیگر جو ادارے ہیں جو ایک کنسرٹڈ ایفرٹ کے ساتھ کوشش کر رہی ہیں کہ ان تک پہنچا جائے یا ان کی جو مدد ہے آئی ڈی پیز کیمپ میں وہ کی جائے. تو پوری پختونخوا مشینری تو لگی ہوئی ہے، آپریشن میں بھی لگی ہوئی ہے، لوگوں کو آئی ڈی پیز بنانے میں بھی لگی ہوئی ہے. بات کریں جی ہم لوگ آپریشن نہیں مانتے، ہم یہ نہیں مانتے. عوام کو، پاکستانی عوام کو بے وقوف بنانے کا یہ عمل اب ان کو ترک کرنا چاہیے. دو باتیں، جو ذمہ داری ان کی کندھوں کے اوپر ہے پوری کریں، اور جب پوری کرے تو اس کو مانے، نہیں کرتے تو استعفے دے کے یہ کرسیاں چھوڑ دیں. یہ کرسی اس لیے نہیں ہے کہ کرسیوں پر بیٹھے رہیں اور جھوٹ پہ جھوٹ بولیں. سر دو باتیں ہیں جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا، ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ ان کی منظوری کے بغیر تو ہو نہیں سکتا، پروونشل گورنمنٹ ان کی ہے. دوسری ایک اہم بات جو چل رہی ہے کہ یہ جو ملیٹنٹس ہیں، جو لوگ ہیں، مسلح گروپ ہیں، تنظیمیں ہیں، ان سے یہ لوگ کافی ڈر بھی رہے ہیں، خوف میں مبتلا ہیں، خود کہہ رہے ہیں کہ ہم بتے دے رہے ہیں. تو اس میں کتنی صداقت ہے کہ کہیں وہ وجہ تو نہیں؟ میں تو کہوں گا کہیں الامین سے آج ڈی خان میں ملنے کوئی طالبان تو نہیں آئے ہوں گے. ڈی خان گیا تھا نا، اس نے کہا تھا کہ آج 14 اگست تو ان کا تھا، پروگرام تھا. 14 اگست کو انہوں نے کہا تھا کہ ہم لوگ احتجاج کریں گے، عمران خان کی رہائی کی تحریک. پہلی والی ناکام ہو گئی، پھر 14 کو ڈال دیا. اور 14 اگست کو انہوں نے کہا کہ وہ پہلی والی بھی جو تھی وہ تو آرٹیکل 370 کی جو ریووکیشن ہے ہندوستان، اس دن انہوں نے 6 اگست کو رکھا. اس دفعہ انہوں نے پاکستان کی آزادی کے دن رکھا کہ ہم لوگ پاکستان کی آزادی نہیں مانتے، ہم حقیقی آزادی مانتے ہیں. اور پھر آپ لوگوں نے دیکھا 14 اگست کو نہ کوئی مظاہرہ، ایک دفعہ پھر ان کا احتجاج ٹس کر گیا، ناکام ہو گیا. کارکنان تو نکل نہیں رہے تھے ان کے ساتھ. تو الامین چلا گیا، ڈی خان اس نے کہا کہ میں ریلی بھی نکالوں گا پاکستان کے لیے اور وہاں پر کنونشن کروں گا. تو مجھے تو خدشہ ہے کہ کہیں ان کے پاس کوئی طالبان آئے نہ ہو، بیٹھے نہ ہو، ان سے کوئی پوچھ گچھ نہ ہوئی ہو کہ بتائیں آپ کیا حساب ہے، مطلب آپ کیا کر رہے ہیں، آپ آپریشن کر رہے ہیں. اور یہ نہیں کہ طالبان نہیں سمجھتے کہ یہ آپریشن یہ لوگ نہیں کر رہے. دیکھیں آپ نے کہا خائف، یہ اس درجے خائف، خوف زدہ، ڈرپوک لوگ ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ نہیں مانتے کہ یہ آپریشن ہم لوگ کر رہے ہیں. کہتے پھر ہمارا انجام ANP کا ہو جائے گا. گزشتہ روز آپ نے دیکھا علیمہ خان سے ایک بیان منسوب ہو کے آیا کہ اب ہمیں نہیں پتہ ان کی ملاقات ہوئی تھی، عمران خان بڑے غصے میں ہیں کہ علی امین آپریشن. آج کل یہ آپ دیکھیں پی ٹی آئی کے واٹس ایپ گروپوں میں بھی چیزیں چل رہی ہیں، ان کے سوشل میڈیا میں بھی چل رہی ہیں کہ عمران خان بڑے سخت نالاں ہیں، علی امین پہ بڑے غصہ ہیں کہ آپ نے آپریشن کیوں شروع کیا ہے. دیکھیں کپتان کہہ رہے ہیں علی امین کو کہ آپ نے آپریشن کیوں شروع کیا. یہ بات پی ٹی آئی والے خود کر رہے ہیں، اس کا مطلب انہوں نے آپریشن شروع کیا ہے. دوسری بات یہ کر رہے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ پی ٹی آئی کے لوگ آپریشن کریں تو ان کا انجام ANP جیسا ہو، طالبان آ کے ان کو ٹارگٹ کلنگ میں نشانہ بنائیں. تو یہ خود احمق بنے ہوئے ہیں، بے وقوف بنے ہوئے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ بول کے ہم عوام کو احمق بنائیں گے. چلو عوام تو اگر زیادہ نہیں سمجھتے، ہو سکتا ہے کہ کہیں آپ کے پرستار ہو، عمران خان کے پرستار ہو، آپ لوگ کے ٹھیک اور غلط ہر بات کو وہ مانیں. ہم صحافی ہیں، ہم لوگوں نے وہ کہنا ہے جو حقیقت کی بنیاد پر ہوگا. تو یہ لوگ بالکل 100% یہ خوفزدہ لوگ ہیں. بلکہ میں تو آپ کو بتاؤں، مجھے تو نجی محفلوں میں آپ نے عرفان صاحب، آپ کو نجی محفلوں میں پی ٹی آئی کے ذمہ داران نے یہ بات کی ہوگی کہ دیکھو ANP جب آپریشن کرتی تھی تو ان کا ستیہ ناش ہو گیا، ان کے لوگ ٹارگٹ کلنگ میں مارے گئے. تو یہ ہمیں نجی محفلوں میں یہی لوگ ہمیں کہتے ہیں، پی ٹی آئی کے لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم پاگل ہیں کہ ہم لوگ یہ کہیں کہ یار ہم آپریشن کر رہے ہیں، ہم آپریشن کو نہیں مانتے. ہمیں سامنے بیٹھ کے آپریشن بھی کریں، ہم آپریشن کو نہیں مانتے، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم طالبان کے نشانے پہ آ جائیں.
تو میں یہ سمجھتا ہوں دیکھیں اگر آپ لوگوں نے پاکستان میں سیاست کی بھول بھلیاں کھیلنی ہے، پاکستان میں سیاست اور جمہوریت کا کھیل آپ لوگوں نے کھیلنا ہے، تو پھر اس سیاست اور جمہوریت کے کھیل میں خالی یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ آ کے مائی باپ بن کے کیا کرسیاں کوئی یہ ان کرسیوں کے لیے کوئی ذمہ دار لوگ نہیں تھے کہ آپ لوگ آ کے کرسیوں پہ بیٹھ کے کوئی وزیر اعلیٰ مونچوں کو تاؤ دے میں وزیر اعلیٰ ہوں، میں فلانا منسٹر ہوں، ایم پی ایز وزیر اسمبلی میں لوگوں کو گالیاں دے. یہ آپ لوگوں نے کرسیاں تو آکوپائی کی ہیں، تو اب اس کے ساتھ ان کرسیوں کے ساتھ جو لگژری ہے ان کے ساتھ ذمہ داریاں ہیں، ان کے ساتھ خطرات بھی ہے. پھر آپ لوگوں نے خطرات سے بھی کھیلنا ہوگا، آپ لوگوں نے ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہوگا. یہ نہیں کہ آپ لوگ اقتدار تو انجوائے کریں، کرپشن خوب کریں، دونوں ہاتھوں سے ملک کی خزانہ لوٹیں، لیکن جب بات آپریشن کی آئے تو آپ کریں بھی، لیکن آپ کہیں ہم نہیں کر رہے. آئی ڈی پیز آپ لوگوں نے باجوڑ میں لوگوں کو آئی ڈی پیز بنا لیا. آپ لوگ کیوں انکار کر رہے ہیں پی ٹی آئی والے کہ ہم نہیں کر رہے؟ آپ ہی لوگوں نے یہ کیمپ بنائے ہیں، آپ ہی لوگوں نے 1 لاکھ لوگوں کو آئی ڈی پیز بنایا ہے. کیوں آپ لوگ نہیں مانتے اس ذمہ دار؟ تو یہ نہ کریں، یہ پھر تحریک انصاف کی یہ سیاست. میں کہتا ہوں کہ دیکھیں عرفان صاحب ایک بات بڑی سیریس، اگر تحریک انصاف یہی رویہ رکھتی ہے جو ان کا ہے کہ میں مانوں میں نہ مانوں والی بات، ایک زبان سے دو باتیں، یہ بڑی بد زبانی ہوتی ہے. 2 طرح کے زبان آپ چلاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے مقتدرہ کو سوچنا پڑے گا کہ آیا انہی لوگوں کو کرسیوں پہ بٹھائے رکھنا ہے جو ملکی خزانہ دونوں ہاتھوں سے بےرحمی کے ساتھ لوٹ رہے ہیں اور ذرا برابر ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، یا ان کی چھٹی کر کے ایسے لوگوں کرسیوں پہ لانا ہے جو کہ ذمہ داری بھی نبھا سکے، جن کے اندر پھر جگرا بھی ہو، جو جرگہ کرے تو بھی جگرا ہو، جو آپریشن کرے تو بھی جگرا ہو. یہ نہ ہو کہ آپ لوگ سارے پرس اینڈ پریویلیجز وہ تو آپ انجوائے کریں لیکن ذمہ داری آپ اٹھانے کے لیے تیار نہ ہو. سر آخری سوال ہے، یہ جب بھی یہ آپریشن شروع ہوتا ہے تو ہم نے دیکھا ہے، بلکہ آپریشن کے علاوہ بھی 3 مختلف ہیں. ایک جو پی ٹی آئی ہیں کہ وہ بھی ایک قسم کی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں، یا جب وہ حکومت ہیں تو سب ٹھیک ہیں، جو جب حکومت میں نہیں ہیں تو سب چیزیں غلط ہیں. سب ہم نے دیکھا ان کے جو جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ ان کے آقا امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، باہر سے ان کو فنڈنگ ہو رہی ہے، ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہم دیکھ رہے ہیں. ایک وہ پختون تحفظ موومنٹ ایک تحریک چل رہی ہے، اور ایک جو تحریک طالبان پاکستان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں. جب ہم سارے سیناریوں کو دیکھتے ہیں تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے ہیں، ایک دوسرے کو بہت زیادہ سپورٹ کرتے رہتے ہیں. آپس میں ان کا کیا کنیکشن ہے؟ یہ کیا کہانی ہے سر؟ کہانی تو بڑی کھل گئی ہے، اب تو بڑی کھلی ڈلی کہانی ہے. میں تو آپ پی ٹی آئی کے لوگوں سے جب ملتے ہیں، ان کے ایم پی ایز سے لے کر جو پارٹی ذمہ داران ہیں ان سے لے کر یوتھ آئی ایس ایف نیچے تک، آپ جب لوگوں سے ملتے ہیں، ملاقاتیں کرتے ہیں، تو وہ تو جب سے عمران خان کو اقتدار سے ہٹایا گیا ہے وہ تو سب کے سب پوری پی ٹی آئی، میں اکثر کہتا ہوں پوری پی ٹی آئی طالبان کے ساتھ مل گئی ہے. آپ نہیں دیکھتے کہ وہ طالبان کی کس حد تک گلوریفیکیشن کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو طالبان کر رہے ہیں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں اور یہ ٹھیک کر رہے ہیں. مطلب پوری پی ٹی آئی جو ہے، میں تو اس میں مجھے تو کہنے میں دو رائے نہیں ہے. میں تو جانتا ہوں نا، ان وزیروں کو بھی جانتا ہوں، ایم پی ایس کو جانتا ہوں، ایم این اوز کو جانتا ہوں، ان کارکنان کو جانتا ہوں، یوتھ آئی ایس ایف کے ان ذمہ داران کو جانتا ہوں جو کہ صبح شام طالبان کے گن گاتے نظر آتے ہیں. میں آپ کو گزشتہ رات کی بات بتاؤں. میں ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے، پی ٹی آئی کے 2-3 لوگ بیٹھے ہوئے، ذمہ داران بیٹھے ہوئے تھے. میں نے ایک بندے کو کہا دیکھو یہ سارے کے سارے اب ٹی ٹی پی کے لوگ بن گئے ہیں، یہ طالبان کے ساتھ، اب یہ ان کے دلوں سے طالبان کے لیے دعائیں نکلتی ہیں، نئے خواہشات نکل رہی ہیں. تو اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، یہ دل سے طالبان کے ساتھ بھی نہیں ہے ان کا، یہ دراصل، اور یہ فوج کے خلاف بھی نہیں ہے. یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں تحریک انصاف جو ہے یہ ناگزیر جماعت ہے، یہ عمران خان پاکستان کے ناگزیر لیڈر ہے، تو ہمیں ہی اقتدار میں رکھیں، ہم ملکی خزانہ لوٹیں، نیپوٹزم کریں، چوری کریں، ڈاکے ڈالیں، اور جو بھی ہم لوگ خرافات ہیں حکومتوں میں وہ سب کچھ کریں. ہمیں نہ فوج کچھ کہے، نہ ہمیں ادارے کچھ کہے، ہمیں کوئی کچھ نہ کہے. اگر یہ بات قبول ہے تو ہم پاکستان کے ساتھ بھی ہیں، فوج کے ساتھ بھی ہیں، سب کے ساتھ ہیں. اگر نہیں ہے تو ہم پاکستان کے ساتھ بھی نہیں ہے، فوج کے ساتھ بھی نہیں ہے. اور آج کل ان کو فوج کی دشمن طالبان نظر آ رہے ہیں تو کہتے ہیں ہم پھر طالبان کے ساتھ ہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں، اور یہی ہم پی ٹی ایم کے لوگوں میں یہ بات دیکھ رہے ہیں. کافی عرصے سے دیکھیں عرفان صاحب، ہم نے بہت پہلے ایک بات کی تھی کہ ہمارے جنوبی اضلاع میں جو یہ ایک اسپری ہے جو طالبان کے بہت مومنٹم تیز ہو گئی ہے، اور ان کی انٹیلیجنس جو ان کے طالبان انٹیلیجنس ایجنسی ہے،
جو بہت ہی زیادہ اب ان کی انٹیلیجنس پہلے سے اچھی ہوتی تھی، اب بہت ہی زیادہ، وہ یہی کہا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ گراؤنڈ پہ آپریٹیوز پی ٹی آئی اور پی ٹی ایم کے لوگ ہیں، جو کہ آج کل تو موبائل کا زمانہ ہے، تو ایک فون ملایا جاتا ہے کہ قافلہ نکل گیا، فوجی نکل گئے آگے، یا پولیس کی گاڑی یہاں سے گزر رہی ہے، تو وہ یہ تو ہمیں سیکیورٹی پرسونل کہتے ہیں کہ ود ان نو ٹائم قافلہ نکلتا ہے پولیس کا یا آرمی لوگ کا، تو ود ان نو ٹائم اٹیک بھی ہو جاتا ہے. اس کا مطلب کہ جو اٹیکرز ہوتے ہیں وہ بھی قریب قریب موجود ہوتے ہیں. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ ایک طرف سیاست ہے اور سیاست گردی ہو رہی ہے پاکستان میں. سیاست کاش کہ سیاست ہوتی، پاکستان کی بقا کی سیاست ہوتی، پاکستان کے استحکام کی سیاست ہوتی. ایسی کوئی سیاست مجھے نظر نہیں آ رہی، نہ وفاق میں نظر آ رہی ہے. جو وفاق میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ بھی اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہے. کوئی وزیر اعظم کا عہدہ انجوائے کر رہا ہے، کوئی وزیر داخلہ کا، کوئی وزیر ہے، کوئی صدر مملکت بنا ہوا ہے، کئی لوگ ادھر پختونخوا میں گورنر ہے ایک پارٹی کا، ان کو یہ تمام لوگ سیاست گردی میں ملوث ہے. ان کا مطمع نظر پاکستان، پاکستان کا استحکام، پاکستان کے امن، پاکستان کی خوشحالی، پاکستان کے عوام نہیں ہے. ان کا مطمع نظر یہی چوری، ڈاکے، اور یہ سب ایک ہی قبیلے کے لوگ ہیں. چاہے زرداری ہو، چاہے عمران خان ہو، نواز شریف ہو، یا شہباز شریف ہو، یا دیگر تمام سیاسی جماعتیں، یہ ایک ہی قبیلہ ہے، یہ لوٹ مار کا قبیلہ ہے. یہ قبیلہ چاہتا ہے کہ ہمیں پاکستان میں کچھ نہ کہیں، ہم آئیں اقتدار کے مزے انجوائے کریں، اور نہ ہم طالبان کو کچھ کہیں، نہ ہم ان سے لڑیں، وہ فوج جانے اور فوج کا کام جانے. یہی ساری ہماری پاکستان کی بدقسمتی، یہی ہماری کہانی ہے. بہت شکریہ سر. آپ نے عارف صاحب کا تجزیہ سنا کہ اس وقت پاکستان کا استحکام کسی کو عزیز نہیں، سیاست گردی ہی ہو رہی ہے. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.